السلام علیکم دوستو اگر آپ گوگل پر ٹاپ 10 انٹیلیجنس ایجنسیز ان دی ورلڈ یعنی دنیا کی بہترین 10 خفیہ ایجنسیاں لکھیں تو اس لسٹ میں آپ کو پہلے نمبر پر امریکی خفیہ ایجنسی CIA جبکہ دوسرے نمبر پر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نظر آئے گی۔ امریکی اور مغربی میڈیا میں موساد پر بہت ساری فلمیں اور ڈاکومنٹریز بنائی گئی ہیں کہ جس میں اس کو بہت طاقتور، چالاک اور ہوشیار دکھایا گیا ہے۔ فلمیں تو ایک طرف، اس پر تو الگ الگ کتابیں اور کہانیاں بھی لکھی گئی ہیں۔ ہمیشہ سے ہی دنیا بھر کا میڈیا موساد کی تعریفیں کرتا ہوا نہیں تھکتا اور ہمیشہ یہی بتایا جاتا ہے کہ موساد دنیا کی سب سے شاطر ایجنسی ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں ان کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور ان کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، مگر نہ جانے کیوں پچھلے کچھ دنوں سے موساد کے دن اچھے نہیں چل رہے، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موساد خود اپنی حرکتوں سے ہی دنیا سے چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے ابھی تک جو کچھ بھی میرے بارے میں سنا تھا وہ تو شاید 10% بھی صحیح نہیں تھا۔ اور دوستو میں یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 7 اکتوبر کا حماس کا وہ حملہ ابھی پرانا بھی نہیں ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے نہ صرف اسرائیل کو بڑا نقصان ہوا تھا بلکہ اس نقصان سے کہیں زیادہ اس کی ملٹری کی پوری دنیا میں امیج خراب ہو گئی تھی، اور نہ صرف ملٹری بلکہ اس سے کہیں زیادہ موساد کی اپنی امیج بھی، کیونکہ دنیا یہی کہہ رہی تھی کہ جو موساد پوری دنیا کی خبر رکھتی ہے اس کو کیسے اسرائیل کے اندر کا پتہ نہیں تھا، اور چند لڑاکے کی جن کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی وہ آخر پیراگلائڈر یا چند موٹر سائیکلوں کی مدد سے اسرائیل میں گھس کر اتنا بڑا مشن انجام دے کر کیسے چلے گئے۔ اور ابھی تو موساد اپنے وہ زخم چاٹ ہی رہی تھی کہ ترکی نے اس کو ایک نیا زخم بھی لگا دیا۔ دوستو ہوا یہ ہے کہ موساد اور ترکی سے جڑی ایک ایسی خبر دنیا بھر میں پھیلی ہے کہ جس نے نہ صرف دنیا بھر کے لوگوں کو حیران کر دیا ہے بلکہ اس بات کو سوچنے پر بھی مجبور کر دیا ہے کہ کیا سچ میں موساد بالکل ویسی ہی ہے کہ جیسا ہم ابھی تک میڈیا پر سنتے آئے ہیں، یا پھر یہ صرف اور صرف ریت کا ایک ایسا قلعہ ہے کہ جس کو میڈیا کی مدد سے تیار کیا گیا تھا اور اب وہ بڑی تیزی کے ساتھ زمین بوس ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب ترکی اور موساد کا یہ پورا معاملہ ہے کیا؟ اور آخر ترکی نے ابھی 1-2 دن پہلے ہی موساد سے جڑا پوری دنیا کے سامنے ایسا کیا خلاصہ کیا ہے کہ جس کو اسرائیل جھٹلا نہیں پا رہا بلکہ اس سے الٹ اس کو پوری دنیا سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور آخر کس طرح سے ترکی کی خفیہ ایجنسی نے موساد کو اپنے جال میں پھنسا کر اس کے ساتھ ایک بڑی گیم کر دی ہے؟ تو دوستو اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہم کو تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سن 2014 اور 15 میں کہ جب فلسطین کے غزہ کے علاقے میں اچانک سے ایک نیا اور بڑا ہیکر ابھرا، ایک ایسا ہیکر کہ جو دیکھنے میں تو کافی معصوم تھا، عمر بھی کافی کم تھی، مگر قابل اتنا زیادہ تھا کہ اس کو دیکھ کر حماس نے یہ بھانپ لیا کہ یہ دیکھنے میں بھلے ہی معصوم ہو مگر کام وہ کر سکتا ہے کہ جو تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے۔ تو دوستو اس ہیکر کی مدد سے حماس نے بہت جلد ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کیا کہ جس کی مدد سے اینڈرائڈ فون کو ہیک کیا جا سکتا تھا، مطلب کسی کے بھی اینڈرائڈ فون کو اب حماس اس سافٹ ویئر کی مدد سے آپریٹ کر سکتا تھا۔ لیکن بہت جلد ہی یہ ہیکر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے نشانے پر آ گیا اور موساد نے اس کو ڈھونڈنا شروع بھی کر دیا، لیکن وہ اس کو ڈھونڈ نہ سکے۔ اب اگر بات یہیں پر ختم ہو جاتی تب بھی ٹھیک تھا، لیکن پھر سن 2015 اور 16 میں اس ہیکر نے ایک ایسا کام کیا کہ جس کام کو کرنا ناممکن سمجھا جاتا تھا، تو اسی چیز نے اسرائیل کو غصے سے پاگل کر دیا، اور یہ کام کچھ اور نہیں بلکہ اسرائیل کے سب سے طاقتور اور سب سے مشہور ڈیفنس سسٹم مطلب کہ آئرن ڈوم کو پوری طرح سے ہیک کرنا تھا۔ تو ہوا یہ کہ پہلے تو حماس نے اس لڑکے کی مدد سے آئرن ڈوم کو ہیک کروایا اور اس کے بعد اسرائیل کے اوپر راکٹ سے حملہ کر دیا۔ دوستو اسرائیل کو ان حملوں کی وجہ سے جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہوا ہی، مگر اسرائیل کے لیے ان سارے نقصان سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر جو چیز پریشان کر دینے والی تھی وہ یہ تھی کہ پوری دنیا میں اس کی ڈیفنس سسٹم کی امیج خراب ہو گئی۔ لوگ سمجھ چکے تھے کہ جس کی تعریفوں کے اتنے زیادہ پل باندھے جاتے تھے اور جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو ہیک کرنا ایک ناممکن سی بات ہے، تو اب اسی کو فلسطین کے ایک عام لڑکے ایک عام ہیکر نے ہیک کر ڈالا ہے۔ دوستو یہ لڑکا کہ جس کا نام میڈیا رپورٹس میں عمر بتایا جا رہا ہے، یہ دراصل ایک کمپیوٹر ایکسپرٹ ہے کہ جس نے یونیورسٹی آف غزہ سے گریجویشن کی ہے، اور اس لڑکے نے صرف سن 2015 میں ہی نہیں بلکہ 16 میں بھی ایک بار پھر سے آئرن ڈوم کو ہیک کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی، اور موساد نے یہ ٹارگٹ سیٹ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے سب سے پہلے اسی کو پکڑنا ہے اور اس کو پوری طرح سے ختم کرنا ہے۔ دوستو عمر نے کچھ سالوں تک تو حماس کے لیے کام کیا اور اس کے بعد وہ غزہ سے ترکی چلا گیا اور ترکی میں خفیہ طور پر کسی شہر میں رہنے لگا۔
اب ظاہر ہے موساد تو پہلے سے فیلڈ لگائے بیٹھی تھی اور اس کے پیچھے پڑی تھی، اسی لیے کچھ لمبے وقت کی جاسوسی کے بعد موساد کو یہ پتہ چل گیا کہ عمر کہیں اور نہیں بلکہ استنبول شہر میں رہ رہا ہے۔ اسی لیے موساد کے جاسوس بھی اس کے پیچھے استنبول پہنچ گئے، لیکن دوسری طرف ترکی کی خفیہ ایجنسی بھی اس بات سے باخبر ہو چکی تھی کہ ان کے ہاں یہ جو لڑکا آیا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک ہیکر ہے، اور یہ وہی ہیکر ہے کہ جس نے سن 2015 اور 16 میں آئرن ڈوم کو ہیک کیا تھا۔ تو جب ترکی کی خفیہ ایجنسی کو یہ سب پتہ چلا تو پھر ان کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ثابت نہیں ہوا کہ اس کے پیچھے ہو نہ ہو موساد کے جاسوس بھی لگے ہوں گے۔ تو اسی لیے اب ترکی کی خفیہ ایجنسی نے بھی عمر کے اوپر نظر رکھنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے تو اپریل سن 2021 میں استنبول میں عمر سے ایک آدمی نے رابطہ کیا اور عمر کو اپنا نام رات غزل بتایا۔ یہ دراصل اس کا غلط نام تھا، ورنہ وہ اندرونی طور پر موساد کا ہی ایک جاسوس تھا۔ تو اس نے عمر کو بتایا کہ وہ فرانس کی ایک کمپنی کا مینیجر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ عمر اس کے لیے کام کرے۔ دوستو اس نے عمر کو بہت زیادہ کنونس کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے عمر کا 2 بار انٹرویو بھی لیا مگر عمر نہیں مانا۔ تو بعد میں موساد کے ایک اور جاسوس نے ایک فرضی نام کے ساتھ عمر سے کنٹیکٹ کیا اور اس نے عمر کو $10,000 کے قریب آفر بھی دی کہ تم صرف اور صرف ہمارے لیے سافٹ ویئر کوڈنگ کرو، مگر پھر بھی معاملہ طے نہ ہو سکا۔ لیکن بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ پھر اگلے ہی سال سن 2022 میں جون کے مہینے میں ایک اور آدمی عمر سے ملا جس نے اپنا نام نکولا بتایا۔ دوستو یہ بھی دراصل موساد کا ہی ایک جاسوس تھا کہ جو بار بار عمر کو الگ الگ طرح کی جاب کی آفر دے رہا تھا۔ شروع میں تو اس نے عمر کو بڑا لالچ دے کر آن لائن پروجیکٹ پر کام کرنے کی آفر بھی دی، مگر بعد میں آہستہ آہستہ اب وہ اس کو بیرون ممالک لے جانے کے لیے راضی کرنے لگا کہ اسے بڑے بڑے پروجیکٹ کے لیے استنبول سے نکل کر دنیا کے دوسرے شہروں اور دوسرے علاقوں میں چلنا پڑے گا۔ دوستو عمر نام کا یہ ہیکر لگ بھگ راضی ہونے ہی والا تھا کہ تب ہی بالکل آخری وقت پر ترکی کی خفیہ ایجنسی ایکٹیو ہوئی اور اس نے عمر کو خبردار کیا اور اس پورے جال سے بچا لیا۔ مگر ظاہر ہے موساد بھی عمر کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والی کہاں تھی، کیونکہ دوستو عمر نے وہ کام کیا تھا کہ جو پہلے اسرائیل کے خلاف کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ تو اب وہ کسی دوسرے موقع کی تلاش میں لگ گئی اور اس کو وہ موقع ستمبر سن 2022 میں مل بھی گیا کہ جب عمر نے اچانک سے فیصلہ کیا کہ وہ چھٹیاں منانے کے لیے ملائیشیا جائے گا۔ تو عمر جیسے ہی اپنی چھٹیاں منانے کے لیے ملائیشیا پہنچا تو اگلے کچھ دنوں کے بعد ہی کوالالمپور نام کے شہر میں اس کو اغوا کر لیا گیا، اور اغوا کرنے کے بعد اس کو لگ بھگ شہر سے 50 کلومیٹر دور ایک سنسان جگہ پر رکھا گیا، جہاں پر موساد کے جو جاسوس تھے یا موساد کے لیے کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے عمر کو بڑی بری طرح سے اور بڑی بے رحمی کے ساتھ ٹارچر کیا۔ اور عمر کو جب ٹارچر کیا جاتا تھا تو موساد کے سینئر اہلکار ویڈیو کال کے ذریعے سے جوائن کیا کرتے تھے اور ٹارچر کرتے وقت یہ جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ عمر ان کو بتا دے کہ آخر اس نے آئرن ڈوم کو کس ٹیکنالوجی سے اور کس طریقے سے ہیک کیا تھا۔ مگر لاکھ ظلم و ستم کے باوجود بھی اور لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عمر نے نہ تو آئرن ڈوم کو ہیک کرنے کا راز کھولا اور نہ ہی اس ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ بتایا کہ جس کی مدد سے وہ اینڈرائڈ کو ہیک کیا کرتا تھا۔ اور دوستو اس سے پہلے کہ اسرائیل اپنے اس بڑے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، اچانک سے ایک دن اس سنسان جگہ پر ریڈ پڑ گئی کہ جہاں پر عمر کو قیدی بنا کر رکھا گیا تھا۔ تو اس ریڈ کے ذریعے سے پولیس نے نہ صرف عمر کو آزاد کروایا بلکہ تقریباً 11 ایسے آدمیوں کو گرفتار کیا گیا کہ جو عمر کو اغوا میں یا پھر اس کو ٹارچر کرنے میں شامل تھے۔ شروع میں اسرائیل کافی حیران تھا کہ آخر اچانک سے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا اور اس سنسان جگہ کا پتہ پولیس کو کیسے چل گیا، مگر بعد میں یہ راز کھلا کہ دراصل اس پورے معاملے کے پیچھے ترکی کا ہاتھ تھا، اور ترکی کی خفیہ ایجنسی مہینوں گزر جانے کے بعد بھی عمر کے پیچھے بالکل ویسے ہی ایکٹیو تھی جیسے موساد ایکٹیو تھا۔ تو اس لیے جب اس نے ملائیشیا میں چھٹیاں منانے کا فیصلہ کیا تھا تو پہلے ہی ترکی کی خفیہ ایجنسی کی طرف سے اس کے موبائل میں ایک ٹریکنگ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی ملائیشیا میں عمر کو اغوا کیا گیا فوراً ترکی میں بیٹھے یہ لوگوں نے ملائیشیا میں اپنے لوگوں سے رابطہ کیا اور پھر ان لوگوں نے وہاں کی پولیس یا پھر دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے رابطہ کر کے اس جگہ کو آسانی سے ڈھونڈ نکالا کہ جہاں پر عمر کو قید کر کے رکھا گیا تھا، اور عمر کو پوری حفاظت کے ساتھ ایک بار پھر سے ترکی کے شہر استنبول پہنچا دیا گیا۔ دوستو ملائیشیا میں تو موساد سے جڑے ہوئے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا ہی گیا، مگر بعد میں ترکی کے اندر موساد کے کئی جاسوسوں کو بھی گرفتار کیا گیا، اور جو لوگ عمر والے اس معاملے میں کسی بھی طرح سے شامل تھے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا، اور اب ترکی نے پوری دنیا کے سامنے اس معاملے کو کھل کر فخر کے ساتھ بتا دیا ہے کہ انہوں نے فلسطین کے سب سے بڑے ہیکر کی موساد سے حفاظت کی ہے، اور یہ کوئی آخری بار نہیں ہے۔
بلکہ وہ مستقبل میں بھی بالکل اسی طرح سے فلسطینی ہیکرز کی موساد اور اسرائیل سے حفاظت کرتے رہیں گے۔ تو یہ تھی ترکی اور موساد کی وہ کہانی کہ جو پچھلے 2-3 دن سے لگاتار خبروں میں بہت زیادہ چھائی ہوئی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔